یہ اللہ کا بے پایا فضل و کرم ہے اور احسان عظیم ہے۔ اس دنیا کے اندر رشتوں کو پیدا فرمایا اور پھر اس کے درمیان میں محبتوں کو قائم فرمایا، اور اس کی بہترین مثال کے طور پہ رسول پاک آقا بے کس پناہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بطور ایک نمونہ ساری کائنات کے لیے، کائنات کے ذرے ذرے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا اور ظاہر فرمایا، اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ظاہر فرما کے ارشاد فرمایا انک لعلی خلق عظیم۔ ایک تو آپ کو ایگزامپل بنایا، اور آپ کے جو اخلاق ہیں وہ عظیم ہیں۔ سبحان اللہ۔ It has been exalted to such a level کہ وہ عظیم ہے۔ تو ان رشتوں کو نبھانے کے لیے جو سب سے پہلی شے بتائی گئی ہے وہ ہے اخلاق اور مینرز، کہ بغیر ایک دوسرے کے سیلف ریسپیکٹ کو ہرٹ کیے، بغیر ایک دوسرے کو عزت دیے یہ رشتے نبھائے نہیں جا سکتے، یہ محبتوں کو قائم نہیں کیا جا سکتا، کہ جب تک انسان ایک دوسرے کی اہمیت کو اپنے دل میں نہ رکھے، ایک دوسرے کی عزت نہ کرے، ایک دوسرے سے اخلاق سے نہ پیش آئے۔ اور پھر رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے، آقا بے کس پناہ نے ارشاد فرمایا کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ میں بھیجا ہی اس لیے گیا ہوں کہ تمہارے اخلاق کو سدھاروں، تمہارے مینرز کو سدھاروں، اس کو پالش کرواؤں۔ اللہ اکبر، آپ اندازہ تو لگائیے۔ پھر ایک حدیث پاک میں تو اللہ کے نبی نے یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ مجھ سے قریب تر ہو جائے اور میرا عزیز تر ہو جائے روز قیامت، تو اس کو چاہیے یہ کہ وہ اس دنیا میں خوش اخلاقی سے پیش آئے۔ اللہ اکبر۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ ان احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامت احسن اخلاقا، سرکار فرماتے ہیں کہ وہ سب سے قریب ہوگا، عزیز ہوگا روز قیامت مجھ سے جس کے اس دنیا میں مینرز اچھے ہوں گے۔ آپ اندازہ تو لگائیے۔ اور یہ جو ہے یہ پہلی سیڑھی ہے رشتوں کو نبھانے، خوش اخلاقی، حسن سلوک، اور پھر حقوق العباد کے ساتھ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ جو حقوق العباد رکھے ہیں وہ ہمارے لیے کتنے ضروری ہیں، یہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ظاہر فرمایا۔ عزیزان محترم، ایک فیملی سسٹم کو چلانے کے لیے ایز اے مینٹینر، ایز اے حاکم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ الرجال قوامون علی النساء، کہ میں نے مرد کو بطور حاکم عورتوں پہ بھیجا۔ اب اس سے مراد یہ ہے کہ خدا نخواستہ خواتین ان کی باندیاں نہیں ہیں، ان کی بیویاں ان کی باندیاں نہیں، بلکہ ان کی شریک حیات ہیں، لیکن کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑھ کے کوئی کیا جسٹس کر سکتا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑھ کے کوئی توازن قائم فرما سکتا ہے؟ نہیں، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو طاقت عطا فرمائی جسمانی طور پہ، ذہنی طور پہ۔ اب مرد کے لیے یہ ذمہ داری ہے کہ تجھے ایز اے مینٹینر آف دی ہاؤس تو بنایا ہے، حاکم تو بنایا ہے، اب محنت بھی تیرا حق، تجھے محنت کرنا ہے، تجھے مشقت کرنا ہے، اور جو تمہاری شریک حیات ہے، تمہاری اہل خانہ ہے، تمہاری بیوی ہے، ان کے لیے رہنے کا، کھانے پینے کا، دسترخوان کا، ملبوسات کا تمام انتظام اب تیرے حق میں، اب تجھے کرنا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ حاکم بنایا یا افضل بنایا تو صرف ڈانٹنا ہی کام ہے، کام لینا ہی کام ہے، یا پھر جتانا کہ میں تجھ سے بڑا ہوں، میں تجھ سے نہیں، کہ اب ان کے تمام معاملات کو صحیح طریقے سے اس دنیا میں گزارنے کے تمام انتظامات تیرے حوالے ہیں۔
اب تیرے حوالے ہے. اور ساتھ ساتھ خواتین کے لیے بھی یہ بات ضرور بتائی گئی ہے کہ وہ اپنے شوہر کا، اپنے خاوند کا صحیح طریقے سے خیال رکھیں. بلکہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول آئے، آپ نے ارشاد فرمایا یا سیدنا یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں، میرا دل یہ کہتا ہے اور میرا دل بڑا مچلتا ہے کہ میں آپ کو سجدہ کروں. اللہ، سجدہ تعظیمی پچھلی امتوں میں جو کہ جائز تھا، رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ ہماری شریعت میں، شریعت محمد علیہ الصلوۃ والسلام میں یہ ممنوع ہو گیا ہے، یہ حرام ہے. سجدہ عبادت نہیں، سجدہ تعظیمی. لیکن سرکار نے فرمایا سجدہ تعظیمی بھی حرام ہو گیا. اب شریعت محمدی علیہ الصلوۃ والسلام میں سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے، یہ نہیں کیا جا سکتا. بلکہ پھر سرکار نے اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے فرمایا اگر سجدہ تعظیمی جائز ہوتا تو میں یہ کہتا کہ سب سے پہلے جو خواتین ہیں وہ اپنے خاوند کو سجدہ کریں. اگر یہ جائز ہوتا تو اس کی اہمیت اجاگر کرنے کے لیے کہ ایک خاوند کا ایک فیملی میں کیا مقام ہے. دیکھیے جو فیملی سسٹم ہے، وہ فیملی سسٹم کو چلانے کے لیے، جیسا یہ ہائرارکی حکومتوں میں ہوتی ہے گورننس کے لیے، گھر کے اندر بھی یہ چیز ضروری ہے کہ ایک ملک کے 2 پریزیڈنٹ تو نہیں ہو سکتے، ایک ملک کے کئی پرائم منسٹر تو نہیں ہو سکتے، پریزیڈنٹ اور حاکم تو ایک ہی ہوگا. اب اس کے کارندے سب ہو سکتے ہیں. تو یہ جو اللہ نے باپ کو مقام عطا فرمایا ہے گھر کے اندر، رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صدقے میں، وہ اللہ کے فضل سے اس کو عطا کر دیا گیا. اب اس کو کوئی چھین نہیں سکتا. لیکن اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اب وہ پورے سسٹم کو شفقت کے ساتھ لے کے چلے. اب بضع اوقات یہ الزام تراشی بھی کی جاتی ہے کہ بھئی خواتین کو جو ہے مسلمانوں کے اندر بہت ہی دبایا جا رہا ہے یا پریشر کے اندر رکھا جاتا ہے. لیکن باوجود اس کے، اور جبکہ آپ سب بھی ٹریول کرتے ہیں، دنیا دیکھتے ہیں اور آفری ہیں ہماری ماؤں پہ، بہنوں پہ، ہماری بیٹیوں پہ، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو مسلمانوں کے اگر کوئی حقیقی طور میں اس کی پہچان بن کر ساری دنیا کے اندر کوئی اس کا اظہار کرتے ہیں، یقینی طور پہ جو علمی طور پہ تو جو ہے وہ ہے، لیکن ظاہری طور پہ ایک نشانی کے طور پہ، مسلمانوں کی پہچان کی طور پہ، کہ آپ نہیں سمجھتے ایک حجابی ہماری بہن، ایک ہماری ماں، ایک ہماری بیٹی، جبکہ ایئرپورٹ کے اوپر کوئی نظر نہیں آتا، لیکن ایک ہماری بہن، ایک ہماری بیٹی، ایک ہماری ماں جب حجاب کے ساتھ رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے احکام کی پابجائی کے اندر وہ نکلتی ہے شان و شوکت کے ساتھ، اس عزت کے ساتھ، اس فخر کے ساتھ کہ میں مسلمان ہوں، آپ اندازہ لگائیے کہ لوگ رش کی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہیں. کوئی زبردستی نہیں ہے. جبکہ باوجود اس کے معذرت کے ساتھ کئی ایسے احباب، اور اس کا اطلاق سبھی پہ ہو جاتا ہے. میں چونکہ ٹریول تو ہم بھی کافی کرتے ہیں، آپ سب بھی کرتے ہیں، کئی لوگ ہیں، لیکن جب ایئرپورٹ جاتے ہیں یا کچھ ایسی جگہیں جاتے ہیں، بینک چلے گئے، تو جو ملبوسات ہیں وہ تبدیل ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہاں پہ اس لباس کو نہیں پہنا جائے. اگر سر پہ ٹوپی ہے ٹھیک ہے، بغیر ٹوپی کے رہا جا سکتا ہے، جائز ہے، کوئی وہ نہیں. لیکن میں بتا یہ رہا ہوں کہ ہماری پہچان زیادہ ایمفیسائز کر کے شو نہیں کرنا چاہتے، لیکن ہماری بہن، ہماری بیٹی، ہماری ماں، آپ اندازہ لگائیے، چاہے وہ بینک میں چلی جائے، چاہے وہ ایئرپورٹ پہ چلی جائے، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں جائے، ایک ہماری جو حجابی بہن ہے، کیا بطور اسلام کی نشانی وہ اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتی؟ تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ یہ جو خواتین نے اسلام ہے، ان سے اسلام کو فائدہ ہے یا نہیں ہے؟ کیا ان کو سپورٹ کرنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ ان کی علمی طور پہ مدد کرنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ کہ یہ جو ہماری بہنیں، بیٹیاں، اور ارے اچھے اچھے مشتنوں کی حالت خراب ہو جاتی ہے اگر وہ اکیلے ٹھہر جائے، سمجھے افراتفری کا ماحول ہے، اور اگر سر پہ ٹوپی ہے اور لباس بھی تھوڑا سا مذہبی طور پہ ہے، انسان ہے، فکر میں آ جاتا ہے کہ بھائی یہاں، لیکن وہ ہماری بیٹی، وہ ہماری ماں،
وہ ہماری بہن چاہے وہ کالج ہو، چاہے وہ کہیں بھی وہ ٹریول کر رہی ہو یا واک کر رہی ہو، کسی راستے سے گزر رہی ہو، اسکول سے آ رہی ہو، نڈر بن کر، آپ اندازہ لگائیے یہ طاقت اس کو کیسے ملی. یہ سرکار نے بیوی فاطمہ الزہرا کے ردائے پاک کے صدقے میں اس کو یہ طاقت ملی، امہات المومنین کے صدقے میں اس کو یہ طاقت مل رہی ہے. کیا اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ ہم ان کو عزت کی نگاہوں سے دیکھنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ اور وہ حجاب جو شریعت نے بتایا، وہ حجاب نہیں کہ جو اپنے تئیں سمجھا جا رہا ہے کہ یہ حجاب ہے لیکن معاملات کچھ اور ہیں، لیکن وہ حجاب جو شریعت نے بتایا ہے، جو موضوع ہے، اچھا ہے. اندازہ لگائیے. تو میں تو یوں کہوں گا کہ حقیقی طور میں آپ کئی رستوں سے گزرتے ہیں، کئی ایسے اسٹیٹس ہیں، میں سمجھتا ہوں وہ آمش لوگ کے، آمش ایک گروپ ہے یا اس طریقے کے، آپ کی نظر جب پڑتی بولتے ہیں ارے کیسے آرتھوڈاکس ہے، دیکھیے یہ لوگ اپنے مذہب پہ، لیکن یہ کروڑوں کی تعداد میں ہماری بہنیں بطور اسلام کی نشانی پوری دنیا کے اندر موجود ہے. مرد بھی یقینی طور پہ ہے، لیکن جو خواتین الحمدللہ جو حجابی ہماری بہنیں، مائیں، بیٹیاں ہیں، نڈر امہات المومنین کے صدقے میں، اہل بیت کے صدقے میں، بی بی فاطمہ الزہرا کے صدقے میں، یہ طاقت و قوت کے ساتھ جب یہ اپنے آپ کو اس معاشرے کے اندر بغیر شرمندگی کے وہ جاتی ہیں، تو آپ اندازہ لگائیے ایوری ڈے وہ فائٹ کر رہی ہیں ان خیالات کے ساتھ، ان معمولات کے ساتھ. ان کو کس قدر ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے، کس قدر ان مورال کو اور بوسٹ کرنا چاہیے، ان کو اور ہم طاقت و قوت دینا چاہیے، اس کے اوپر بات ہونی چاہیے. عزیزان محترم، بلکہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کی فضیلت بتائی ہے، خواتین کے لیے بھی اسلام سے بڑھ کے کوئی توازن قائم کر سکتا ہے اس کائنات؟ رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حدیث پاک سرکار نے فرمایا اگر کوئی شخص کے گھر بیٹی ہوتی ہے اور 3 لڑکیوں کی وہ شادی کر دیتا ہے الحمدللہ اللہ کے فضل سے، تو سرکار نے فرمایا اس کے لیے جنت واجب کر دی گئی. ارے بھائی 10 بیٹوں کی شادی کرو تو یہ خوشخبری نہیں ہے، لیکن 3 بیٹیوں کی اگر شادی کر دے تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ بشارت عطا فرما دی. اور تو کہتا ہے کہ مسلمانوں کے اندر خواتین کو نگلیکٹ کیا جاتا ہے، کہ یہ عزت کی بات نہیں ہے، اکرام کی بات نہیں ہے، ان کے مقام اور مرتبے کو ایلیویٹ نہیں کیا جا رہا ہے. اور پھر ایک صحابی رسول نے کہا، عرض کیا یا سیدنا یا رسول اللہ، آپ پہ میرے ماں باپ قربان کہ میری 3 لڑکیاں نہیں ہیں، 2 لڑکیاں ہیں، کیا 2 کے اوپر بھی یہ بشارت ہے؟ رسول پاک نے فرمایا اگر 2 لڑکیوں کی بھی کوئی 2 بیٹیوں کی شادی کرتا ہے تو وہ جنت واجب کر دی گئی ہے. پھر ایک نے عرض کیا یا سیدنا یا رسول اللہ اگر 1 بیٹی ہو تو؟ سرکار نے فرمایا اگر 1 بیٹی بھی ہو اور اس کی صحیح طریقے سے اسلامی طور پہ پرورش کر کے وہ اپنے فرائض کو انجام دیتے ہوئے اس کا نکاح کرتا ہے تو اس کے لیے جنت کی خوشخبری. اللہ، یہ بیٹیوں کا مقام بتایا گیا. اب بتاؤ 20 بیٹوں کو بھی شادی کرنے کے بعد کیا یہ خوشخبری دی گئی ہے؟ مرد کا مقام یقینی طور پہ بتایا گیا ہے کہ الرجال قوامون علی النساء، مرد کو حاکم بنا کر بھیجا گیا. لیکن یہ جو عورت کو احترام دیا جا رہا ہے، یہ عزت و مقام دیا جا رہا ہے، بتا دو ساری کائنات کے اندر کسی اور مذہب کے اندر یہ بات. لیکن جو اسلام کے اندر مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواتین کو دیا ہے، رسول پاک کے صدقے میں خواتین کو جو عزت اور اکرام ملا ہے، یہ کائنات میں کہیں نظر نہیں آتا. عزیزان محترم، بیٹیاں تو سب کی ہوتی ہیں اور یقینی طور پہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. بتایا یہ گیا ہے کہ جب بیٹی ہوتی ہے باضابطہ فرشتے سلام لاتے ہیں. آپ اندازہ تو لگائیے کہ بیٹی کا کیا مقام ہے، بیٹی کو کس طریقے سے عزت دی گئی ہے. سرکارنی بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام عطا فرمایا رسول پاک کے صدقے میں کہ جب وہ آپ کے محل میں تشریف لائیں تو کائنات کی ماں بن گئی.
اس سے بڑا شرف تو کائنات میں ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کے بعد یہ جو کہا جاتا ہے کہ نہیں خواتین کو سپریس کر دیا جاتا ہے، خواتین کو تو اندر کمرے میں ڈال دیا جاتا ہے، نہیں، ہماری ماؤں سے سیکھو، ہمارے ماؤں کے جو معمولات ہیں ان کی سیرت پڑھو کہ کائنات کے اندر متفقن علیہ بات ہے، تمام مورخین نے، محدثین نے اس بات کو ظاہر کیا ہے کہ جو کائنات میں سب سے بڑے محدثین ہیں 5، ان 5 کے اندر بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام صف اول میں ہے، اور بڑے بڑے محدثین مفسرین آپ کے شاگرد تھے جن میں خواتین بھی تھے، مرد بھی تھے، بلکہ یہاں تک کہا گیا ہے کہ اگر نصف دین سیکھنا ہو تو عائشہ سے سیکھو۔ کہتا ہے کہ اسلام کے اندر خواتین کو کمرے میں ڈال دیا گیا، ارے جس دین کو آدھا اگر سیکھنا ہو تو ہماری اماں عائشہ سے سیکھو کہا جا رہا ہے، اور کہتا ہے کہ خواتین کو کمروں میں ڈال دیا گیا، خواتین کو صرف چھپا کے رکھا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، پردے کے ساتھ، عزت و احترام کے ساتھ ان کے تمام معاملات چلتے ہیں، یہ نہیں کہ بس کھلے عام جو معاملات ہوتے ویسے نہیں۔ اسلام نے عورت کو ایک جویل کی طرح رکھا ہے، اور اس کو پردے میں رکھ کے یقینی طور پہ اماں عائشہ نے رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بعد تقریباً 45 سال 46 سال آپ کی حیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی، اور ان تمام سالوں میں وہ پوری عمر سرکارنی بی بی عائشہ نے مسلمانوں کو صرف تبلیغ دین کیا۔ وہ احادیث، وہ روایات جو رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم سے آپ نے سیکھی تھی، وہ سب کو رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے علم سے آپ آشنا فرماتے تھے۔ کون؟ سرکارنی بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ اب آپ اندازہ لگائیے 5 بڑے محدثین کے اندر بی بی عائشہ کا نام ہے، عورتوں کو چھپایا جاتا ہے اسلام کے اندر۔ تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ علمی کام کرنے کے لیے، آتھر بننے کے لیے، مذہبی طور پہ کام کریے، ڈاکٹر بننے کے لیے، انجینئر بننے کے لیے، پائلٹ بننے کے لیے کیا بالکل کھلے عام ہو جانا ضروری ہے؟ کیا یہی کام حجاب کے ساتھ، پردے کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا؟ ہماری ماں نے پورے عالم اسلام کے اندر تبلیغ دین فرمائی، پردے کے ساتھ، عزت و احترام کے ساتھ، اپنے مقام کے ساتھ۔ اور پھر سرکارنی بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جب رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں تشریف لاتی، سب کی بیٹیاں ہیں، محبت تو ہے، لیکن جو بیٹی کو جو مقام دین نے دیا رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صدقے میں ظاہر کروایا گیا، رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم اٹھ کر کھڑے ہو جاتے اور اپنی بیٹی بی بی فاطمہ الزہرا کا استقبال کرتے اور ہاتھ بوسہ لیتے، سر کو بوسہ لیتے۔ یقینی طور پہ وہ بھی بوسہ دیتی، ہاتھ بوسہ دیتی، لیکن آپ اپنی شہزادی صاحبزادی کے سر کو بھی بوسہ دیتے، پیشانی کو، اور ہاتھ کو بوسہ دیتے، اور استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ آپ کی بیٹی ہیں، آپ کی شہزادی ہیں، لیکن آپ اندازہ لگائیے، یہ اسلام کی تعلیمات، یہ مقام عورتوں کو، خواتین کو اسلام نے دیا ہے، اور دنیا کو بتایا کہ بیٹی کی عزت اس طریقے سے کی جاتی ہے۔ کسی بھی روایت سے ثابت نہیں کیا جا سکتا کہ کسی بھی صحابی کے لیے رسول پاک اس طریقے سے کھڑے ہوتے، استقبال کرتے اور پھر بیٹھتے۔ اگر دن میں 5 بار تشریف لاتی تو 5 بار سرکار کھڑے ہوتے، اٹھ کر کھڑے ہوتے، ہاتھ کو چومتے، ماتھے کو چومتے، پھر بٹھاتے۔ اللہ سرکارنی کا مقام اور مرتبہ اپنی جگہ ہے، لیکن یہ جو عزت خواتین کو دی گئی، بیٹی کو یہ جو مقام دیا گیا ہے کہ کائنات میں کسی اور مذہب کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے، آپ اندازہ لگائیے۔ تو الحمدللہ یہ خواتین اسلام یقینی طور پہ ہمارے دین کی نشانیاں ہیں، ان کو سراہنا چاہیے، ان کو مزید طاقت دینا چاہیے، قوت دینا چاہیے، ان کو علم کے ساتھ، ان کو طاقت کے ساتھ، جس طریقے سے، جس معیار تک یہ آگے بڑھنا چاہتی ہیں، جس مقام تک یہ پہنچنا چاہتی ہیں، ان کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسا میں نے ماضی میں عرض کیا کہ حقیقی طور میں اگر اس پوری دنیا کا جائزہ لیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنا مرد
مسلمان بطور اسلام کی نشانی اپنے آپ کو ظاہر کر رہے ہیں، خواتین بھی اس سے کہیں پیچھے نہیں، بلکہ وہی میں پھر سے ریٹریٹ کروں گا کہ ایک ہماری ماں، بہن، بیٹی اپنی عزت، آبرو کے تشخص کے ساتھ، اپنی آئیڈینٹی کے ساتھ جب کسی ایئرپورٹ کے اوپر حجاب پہن کر گزرتی ہے تو آپ اندازہ لگائیے کیا آپ کو یہ نہیں نظر آتا کہ یہ اسلام کی نشانی ہے، یہ اسلام کی پہچان ہے؟ بینک میں ہم جاتے ہیں یا کالج میں جاتے ہیں، کہیں بھی جاتے ہیں، ہو سکتا ہے، اور اس کا اطلاق میں نے جیسے عرض کیا کسی پہ بھی ہوتا ہے، سب پہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے لباس کو تھوڑا سا چینج کر لیتے ہیں، ٹوپی بھی اگر ہو تو جائز ہے بغیر ٹوپی کے رہنا، لیکن ٹوپی بھی، لیکن وہ ہماری بہن بیٹی پوری قوت کے ساتھ، پوری اپنے تشخص کے ساتھ اسی حجاب کے ساتھ چلے جاتی ہے، نہ لباس چینج کرتی ہے، وہی حجاب ہے، وہی سر پہ دوپٹہ ہے، وہی عبایا ہے، اللہ اکبر۔ تو کیا یہ اسلام کی نشانی نہیں ہے؟ آپ اندازہ لگائیے کہ اگر یہ ہماری بیٹیاں حقیقت میں سرکار نے بی بی فاطمہ الزہرا کی پیروکار بن جائے، حقیقت میں امہات المؤمنین کی پیروکار بن جائے، تو پھر آپ اندازہ لگائیے کہ کس طریقے سے اسلام کا بول بالا ہوگا۔ کیا ہر گھر میں حسن و حسین کے غلام پیدا نہیں ہوں گے؟ کیا ہر گھر میں اسلام کے مبلغ پیدا نہیں ہوں گے؟ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری بہنوں کو، ہماری بیٹیوں کو مزید علم سے آراستہ کریں، طاقت دیں، قوت دیں، اور ان کی عزت کو اور ان کے مورال کو بوسٹ کریں۔ عزیزان محترم،